بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں بس قتل کرتے ہیں اور کیے جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوب خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی۔ یہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اس وقت آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 پڑھی گئی ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مومنوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہو رہا ہے، اور وہ معاہدہ کیا ہے کہ تم مجھے اپنی جانیں اور مال دو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ تجارت کر کے اس سے نفع کمانا چاہتا ہے، اور جب وہ کچھ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ لینا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، اگر دیکھا جائے تو ہے بھی اللہ ہی کا، ہماری جان ہو یا مال ہو، اس میں سے کوئی بھی چیز ہماری اپنی تو نہیں، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ دینے کے بعد وہ ان چیزوں کو ہماری ملکیت بتا کر پھر دوبارہ ہم سے خریدنا چاہتا ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ایک طرح کی تجارت ہے۔ اس تجارت کا ذکر سورۃ الصف میں بھی آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ وہاں کیا بتایا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ کے رہنے کے باغوں میں ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو بنیادی طور پر جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس میں سے دو چیزیں ہمیں بہت ہی محبوب ہوتی ہیں، ایک ہماری اپنی جان، ہماری اپنی زندگی، اور دوسرے ہمارا مال۔ اور اپنی جانوں میں پھر اپنی اولاد اور اپنے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں بیسیکلی اپنی ہی جان یا اپنی ذات کی بات کی گئی ہے کہ تم ان دو چیزوں کو اللہ کے ہاں بیچ دو۔ کسی بھی چیز کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ چیز ہماری نہیں، وہ اللہ کی ہو گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جیسے چاہے پھر اس کے مطابق ہمیں اس کو خرچ کرنا ہے۔ گویا ہمیں اپنی زندگی اور ہمیں اپنا مال اپنی نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ آگے جو اللہ کے راستے میں جنگ کی بات ہے اور پھر مارنے اور مرنے کی بات ہے، تو یہ دراصل اس بات کا سمبل ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی راہ میں اپنی ہر پیاری سے پیاری چیز دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، اگرچہ ہر شخص سے اس بات کا مطالبہ نہیں اور ہر شخص کے بس میں نہیں، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص سچے معنوں میں، حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کا سودا کر لیتا ہے، دینا چاہتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو کچھ بھی دینا اللہ کے راستے میں مشکل نہیں لگتا۔ اب دیکھیے جان دینا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ہماری ذات کی شکل میں ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارا ٹیلنٹ ہے، ہماری جسمانی قوت ہے، ہمارا ٹائم ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے جس کے ہم خود مالک ہیں، یعنی جو ہمارے اختیار میں ہے، جو ہمارے کنٹرول میں ہے، جو ہمارے پاس ہے، اور وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارا اپنا آپ۔ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کی بھی مرضی کے مالک نہیں ہوتے، ہم دوسروں کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنی بات تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کتنا وقت نکال سکتی ہوں۔ اور پھر ہمارا مال جو ہماری پرسنل بلانگنگز ہیں، جس پر ہمارا اپنا اختیار ہے، اس کو ہم جہاں چاہیں خرچ کریں، ہم چاہیں تو ہم اس کو اپنے دنیا کی عیش و عشرت میں خرچ کریں، ہم اسے چاہیں تو ان جگہوں پر خرچ کریں جہاں خرچ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس کی محبت میں خرچ کریں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اس کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین، یتیم
اور قیدی کو، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ تو گویا انسان جب اپنی جان اور مال اللہ کی مرضی کے مطابق لگاتا ہے تو پھر اس کا بدلہ وہ بندوں سے نہیں چاہتا ہوتا، بلکہ اس کا بدلہ وہ جنت کی شکل میں چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا، اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جو 3 کتابوں میں جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ اس کا ریفرنس کیا ہے، کہاں یہ کہا گیا ہے، تو یہ بات 3 جگہوں پہ، یعنی ہر پیغمبر کو جو تعلیمات دی گئی ہیں ان میں یہی بتایا گیا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو ان کے یہاں بھی یہی بات تھی، انجیل دی گئی تو اس میں بھی یہی بات کی گئی، اور قرآن میں بھی یہی بات کی گئی کہ جو بھی ایسا کرے گا وہ اللہ کے ہاں اس کے بدلے میں جنت پائے گا۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کون کرنے والا ہے؟ یعنی اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی معاملہ کرتے ہو تو اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ آپ بندوں کے ساتھ مل کر کوئی بزنس کرتے ہیں کسی پارٹنرشپ میں، یا بندوں کے ساتھ کوئی لین دین کرتے ہیں، کوئی بزنس ڈیل کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی دفعہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی ایک پارٹی کچھ گڑبڑ کر جاتی، کبھی دوسری کر جاتی ہے، جو ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ میٹ نہیں ہوتی، وعدے کے مطابق کام نہیں ہوتا، اور بہت دفعہ اس میں کہا کچھ جاتا ہے اور جو چیز بدلے میں دی جاتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی معاملہ کرتا ہے اور سچے دل سے خالص اس کی رضا کے لیے، تو پھر اس میں کسی قسم کے دھوکے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بھی کیا چاہتا ہے؟ اخلاص چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے وعدے میں یا اپنی بات اور قول میں سچے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنے اس سودے پر تم خوش ہو جاؤ، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، وہ سودا جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا، وہ وعدہ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا، وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو گویا یہ جو سودا ہے یہ دراصل جنت کا سودا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سنو اللہ کا سودا جنت ہے۔ یعنی اگر تم اس سے جنت کے خریدار ہو تو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ یعنی جنت صرف راحت سے یا آرام یا سکون سے یا صرف اپنی خواہشات پر چلنے سے نہیں ملے گی، بلکہ اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ کیا ہے؟ دراصل انسان اپنا مال اور جان اللہ کی خاطر خرچ کرے، یعنی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں۔ اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ انصار ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین طریقے سے مدد کی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہ کہا تھا کہ اپنے رب عز و جل کے لیے میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم صرف اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے ساتھیوں کے لیے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں ٹھکانہ دو اور ہماری مدد کرو، اور ہماری حفاظت بھی اسی طرح کرو جیسی اپنی حفاظت کرتے ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم یہ کام کریں، یعنی اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں اور آپ کی مدد کریں اور آپ کو پناہ دے، جو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے مکہ میں رہنا اب دوبھر ہو گیا تھا، تو کہنے لگے کہ پھر ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ ظاہر کہ جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں وہ کیا دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے اور اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں جنت چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انصار ہیں ان کی قربانیاں بہت بڑی بڑی ہیں۔ مثلا ابو طلحہ ہیں، ان کے واقعہ سب نے سنا ہوگا، جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا کی بات آئی تو وہ مدینہ میں ایک بہت خوبصورت باغ کے مالک تھے، اور وہ فوراً آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت سن کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ باغ پسندیدہ ترین ہے، میں اسے اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات تم نے کہی وہ میں نے سن لی، یعنی تمہاری نیت قبول ہو گئی ہے، اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کر دو۔ اب آپ دیکھیے کہ قریبی رشتہ داروں میں بعض اوقات خرچ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ عموماً ان کی طرف سے کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہوتی، کوئی تھینکس نہیں ہوتی، وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہر چیز کو، اور لے کر بھی بعض اوقات راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ، خصوصاً اگر کوئی رشتہ دار مالدار ہو اور وہ ان کے مقابلے میں کم حیثیت کے ہوں، تو پھر تو شکایات ساری زندگی کے لیے باقی رہتی ہیں، کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس میں آپ کچھ بھی کریں تو اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ابو طلحہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کزنز وغیرہ، چچا کے بیٹوں وغیرہ کو وہ اپنا باغ جو تھا وہ تقسیم کر دیا۔
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد مواقع ہیں اور مدینہ میں طرح طرح کے وفد آ رہے ہیں. ایک وفد آیا اور وہ بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ حالت میں تھا، ان کے جسم پر چیتڑے لٹکے ہوئے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے کہا تو ہر شخص کچھ نہ کچھ اپنے گھر سے لے آیا اور ان کی مدد کی. تو انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لایا اور وہ اتنی بڑی تھیلی تھی کہ خود اس کو اٹھانے سے عاجز تھا. پھر اس کے بعد یہ کہ ایک کے بعد ایک یعنی ایک دوسرے کو دیکھ کے سب کو موٹیویشن ہوئی. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے تھا جیسے اس پر سونا چمک رہا ہو، یعنی آپ بے پناہ خوش ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، لوگوں اللہ کے دیے ہوئے اس مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو. اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے اور خود پر صدقہ کرے. اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے اور پہنے، یعنی اللہ نے مال اس لیے نہیں دیا کہ اس کو صرف جمع کرتے رہو، صرف سیونگز پر ہی ساری توجہ رکھو اور فقیروں جیسا حال بنا کے رکھو. نہیں، اپنے آپ سے شروع کرو اور اس کو خرچ کرو. کیونکہ اسلام میں بیسیکلی جو تعلیم دی گئی جو سورۃ البقرہ کے شروع میں آتا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کس پہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں پہ کرتے ہیں اپنے پہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ خرچ کرتے ہیں. تو اسلام کا مزاج جو ہے وہ خرچ کرنے کا ہے، دینے کا ہے، تاکہ اس سے لوگوں کے اندر خوشحالی آئے. پھر اسی طرح ابو امامہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، یا اللہ کی راہ میں کسی خادم کی خدمت کرنا، یا اللہ کی راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا، یعنی کسی کو سواری دینا. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں انسان جو بھی دیتا ہے، یعنی اللہ کی خاطر دیتا ہے یا اللہ کے دین کے لیے دیتا ہے، تو قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹا دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ تمہارے مالوں میں سے کم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹائے گا. حتیٰ کہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، جس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ آگ سے بچنے کی فکر کرو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ، یعنی پوری کھجور بھی نہ ہو، اگر ٹکڑا بھی ہے تو وہ بھی. پھر اسی طرح فی سبیل اللہ دینے کی مثال سورۃ البقرہ میں آتی ہے کہ ایک دانہ جو ہے وہ 700 دانوں کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح جہاں تک جان لگانے کی بات ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی جو ہے، یعنی چاہے جسم کی تھکاوٹ ہی کیوں نہ ہو، یا انسان کسی قسم کی کوئی جسمانی تکلیف، کو بیماری آ جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے اس کو، تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں اور ان کے لیے اللہ کے وعدے بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات عطا کرتا ہے. یعنی جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں ہوتا کہ آپ میدان جنگ میں کوئی لڑائی کرنے کے لیے جائیں، اور خواتین کے لیے تو ویسے بھی نہیں ہے. خواتین نے ایک مرتبہ پوچھا کہ مرد تو ایسے اور ایسے کام کرتے تو ہم کیا کریں، تو آپ نے فرمایا تمہارا جہاد حج ہی ہے. یعنی اگر خواتین حج بھی کر لیتے ہیں لیکن مشقت والا کام ہے تو وہ بھی ان کا بہت بڑا جہاد ہے. بیسیکلی جہاد کا جو معنی ہے وہ ہے سخت محنت کرنا، یعنی اپنی اٹ موسٹ ایفرٹ لگانا اللہ کے راستے میں. تو جب آپ کوئی بھی اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں اور اس کو ایکسلنس کے لیول پر کرتے ہیں اور اس کو بہترین محنت کے ساتھ اور خوب جان مار کے کرتے ہیں اور اس سے غرض صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، کچھ اور حاصل کرنا نہیں، تو ایسی جو بھی کوشش انسان کرتا ہے وہ دراصل کیا ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کے غم اور پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے انسان کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے انسان کو. جو قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. پھر اسی طرح جنت میں گھر کی ضمانت دی گئی. اور یہ ہوتے کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، اب تھوڑا سا ہم ان کو تازہ کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ معلوم تو ہیں ہمیں، لیکن ذرا تازہ ہو جائے تو پھر دوبارہ انسان ایک پورے شعور کے ساتھ کرنے لگتا ہے. کچھ چیزیں انسان شروع کرتا ہے پھر اس کی وہ ہیبٹ بن جاتی، پھر جب وہ ہیبٹ بن جاتی ہے تو پھر اس کے اندر وہ روح یا وہ خوشی نہیں رہتی، اور پھر جب دوبارہ سے ان کے بارے میں پڑھتا یا سنتا ہے تو انسان کے اندر ایک نیا ولولہ آتا ہے.
تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایک تجارت کر رکھی ہے کہ یا رب ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب میرے رب کے لیے ہے. یعنی اللہ نے مجھے اپنے لیے اس دنیا میں بھیجا، یعنی اپنی عبادت کے لیے. حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں، لیکن بہرحال اس نے ہماری زندگی کا مقصد یہ بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو جب ہم اس کی عبادت کے لیے ہیں تو یہ عبادت خالص اس کے لیے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں حکم یہی دیا گیا کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کریں، دین کو صرف اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. تو جب انسان خالصتاً اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی زندگی میں کیا نظر آتا ہے، ان کے کردار میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں، ان کے اخلاق میں، ان کے معاملات میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان کے جو مین ہائی لائٹس ہیں وہ اگلی آیت میں بتا دیے گئے ہیں کہ جب کسی شخص نے سودا کر لیا تو پھر اس کی زندگی میں یہ چینجز آئیں گے. سب سے پہلی چیز التائبون، کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں. یعنی تائبون کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت تمام گناہوں سے توبہ کا اہتمام کرتے ہیں. چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو، اس پر بار بار پلٹتے ہیں، اس کا احساس کرتے ہیں، اس پر نادم ہوتے ہیں، اس پر شرمندہ ہوتے ہیں، اور یہ ان کی خاص صفت ہے. جسے قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ آل عمران 135 میں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. یعنی ان لوگوں کی سب سے بنیادی خصوصیت، کیریکٹرسٹک کیا ہے کہ وہ غلطی پر اصرار نہیں کرتے، غلطی پہ جم نہیں جاتے، غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں دینے لگتے، بلکہ غلطی مان کر فوراً واپس اپنی اصلی حالت میں آتے ہیں. کیونکہ بنیادی طور پر انسان گناہگار نہیں ہے، اللہ نے انسان کو گناہگار نہیں پیدا کیا. جیسے آپ دیکھیں کرسچینٹی میں آتا نا کہ انسان جو ہے وہ ہے ہی گناہگار، تو اللہ نے انسان کو گناہگار نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ نے انسان کو اسلام پر پیدا کیا، فطرت پر پیدا کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسان سے بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں مومن جو ہے اس کے دل کے اندر ایک میزان ہوتا ہے کہ وہ فوراً اپنی غلطی کو خود پہچان لیتا ہے، اور جب انسان اپنی غلطی کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کو فوراً ہی احساس ہوتا ہے اور وہ اسے چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. توبہ دراصل کیا ہے؟ توبہ ہے واپسی، واپس ہونا، پلٹنا، یعنی اپنی پہلی اصلی حالت میں، اس حال میں جانے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ غلطی سے پہلے تھا. غلطی کیا ہے؟ دراصل ایک پھسلن ہے، ایک بھول ہے، ارادے کی کمزوری ہے. کبھی نفس کے ہاتھوں انسان مجبور ہو کر، کبھی بھول چوک کر، کبھی غلطی سے انسان اللہ کی نافرمانی کا کام کر لیتا ہے. تو پھر جو ہی اس کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں نے ٹھیک نہیں کیا، چاہے اس کے منہ سے کچھ نکلا ہو، چاہے اس کے عمل میں کچھ ایسی چیز ہو، تو وہ واپس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا. وہ اپنے دل کو واپس اطمینان کی حالت میں لے کر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے. مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ فتنوں میں گرنے والا، بہت توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے. نہیں ادھر توبہ کرتے پھر بھول کے وہی کچھ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ واعظ و نصیحت قبول کرتا ہے، اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، اپنی غلطی کو ماننے والا ہوتا ہے. پھر اسی طرح بخاری میں آتا ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا، یعنی اس کو بوجھ اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، اپنے دل پر، اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اوپر نہ آ جائے. اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے ہی اس کو اڑا دیا، یعنی اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اس نے غلط کام کیا. لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، بار بار پلٹتا ہے اور کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ میرے گناہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہ معاف کرتا ہے یا ان پر پکڑ بھی سکتا ہے،
تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. یعنی ایز لانگ ایز بندہ میری طرف واپس آتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ انسان فوراً پلٹنے کی کوشش کرے, اس پر جمے نہیں, کیونکہ پھر بعض اوقات بھول بھی جاتا ہے انسان کو کہ میں نے کوئی غلطی کی تھی. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو, چھپی ہوئی برائی ہو تو چھپی ہوئی توبہ کرو, اور اگر اعلانیہ سب کے سامنے غلط کام کیا تو پھر سب کے سامنے ہی معافی مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتا ہوں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے تھے. اس کے باوجود یہ دراصل کیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر دل پہ کوئی ایسی کیفیت آئے, جیسے آپ نے کہا کہ میرے دل پہ بھی غبار سا آ جاتا ہے, تو میں پھر استغفار کرتا ہوں. تو اگر ہم کسی وقت اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں یا اس کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں یا ہم کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں تو اس میں بھی توبہ ہوتی ہے. پھر ہر مجلس میں توبہ, کہیں پر بھی انسان ہو, چاہے دین کی مجلس ہو دنیا کی ہو, دونوں میں ہی توبہ. اور ایسے لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور ہر آدمی خطا کار ہے, اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں, اور اسی میں انسان کے لیے فلاح بھی ہے. اور پھر یہ کہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی یہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کہ توبہ کر لو, سچی توبہ, امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے سے برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. دوسری صفت جو یہاں بتائی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ سودا کرنے والوں کی, بزنس ڈیل کرنے والوں کی, وہ ہے العابدون, عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یعنی چونکہ اس سودے میں یہ کہ اللہ ہم نے اپنی جان تجھے دی, تو پھر کیا ہے, پھر اپنی نیند اور اپنا آرام اور وہ چیزیں چھوڑ کر اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں. اور اس میں عبادت میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے. چاہے نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, کچھ بھی ہو, تو اس میں فرض کی ادائیگی, پھر فرض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی بھی ادائیگی. اور ان لوگوں کی صفت قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بتائی گئی ہے, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ لوگ جنہیں اللہ کے ذکر, نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت. یعنی تجارت ہے کہ انسان خود کو بزنس کرے, اور خرید و فروخت کیا, جیسے انسان بازار میں جا کے کچھ اپنے لیے خریدتا ہے. یعنی ان کا ٹائم ٹیبل نمازوں کے ارد گرد ہوتا ہے, نہ کہ سارا ٹائم ٹیبل بنا کے کہیں نہ کہیں نماز ادھر ادھر فٹ کر دے انسان. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی, یعنی خوف کے مارے. اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے, تو انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے, اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے, اور جب نماز کا وقت ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے. تو یہ ایک بہترین نمونہ ہے آپ کا ہمارے لیے کہ گھر میں گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہنا, جو بھی کام کاج ہے, جو بھی ذمہ داری ہے, لیکن جب نماز کا وقت آئے تو فوراً اللہ کے حضور حاضر ہونا. اور یہ حدیث بھی بڑی خوبصورت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرا بندہ جن جن باتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے, میرے قریب ہوتا ہے, ان میں کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے. یعنی عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نوافل ادا کر کے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں, وہ بھی ہے, لیکن نوافل کی نسبت فرائض کی پابندی اور ان کو احسن طریقے سے ادا کرنا, یہ انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرتا ہے. جیسے نمازوں میں سب سے افضل نماز فرض نمازوں میں جو بتائی گئی ہے وہ جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے. نفل نمازوں میں سب سے افضل تہجد کی نماز ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کے بھی آپس میں پھر درجات ہیں. کچھ اوقات دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادت ادا کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو نوافل دراصل اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ہم سب کا اندر سے دل تو یہی چاہتا ہے اللہ ہم سے محبت کرے, لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ پہلے فرض کی ادائیگی اور اس کے بعد پھر ایکسٹرا بھی. عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو اپنے کام پر رکھتے ہیں, کسی جاب پر رکھتے ہیں, تو دو لوگوں کو آپ نے رکھا. ایک وہ ہے جو صرف ٹائم پورا کرتا ہے, تو 5 بجے آف, اور ایک وہ ہے جو ٹائم کی پرواہ نہیں کرتا, 5 ہے یا 5:30 ہے, ایکسٹرا بھی لگا جاتا ہے. تو اب ان دونوں کا آپ اگر کمپیریزن کریں تو کس کی طرف آپ کا دل کا رجحان ہوگا کہ جو ایکسٹرا کر کے بھی خراجی اور کوئی احسان نہیں جتاتا. تو نفل اصل میں ہم سے
اس کا مطالبہ نہیں کیا کہ ہم ضرور پڑھیں، اور اگر ہم نہیں پڑھے تو ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہے. لیکن جو اپنے دل کی خوشی سے پڑھتا ہے ایکسٹرا، نفل کا مطلب ہی ایکسٹرا ہے، جو ایکسٹرا ادا کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے کہ آپ کی پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا تھا. جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے تو سب گناہ معاف ہیں، آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ دراصل ہے کیا، یعنی کہ انسان کے اندر جو کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا، جب اس کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں، تو پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ کروں. میں کیا کروں یا رب جو تجھے خوش کر دے. تو پھر یہ ہے کہ اپنے فرائض کے بعد اپنے ایکسٹرا عبادت کی کوشش کرے انسان. پھر تیسری صفت جو بتائی گئی وہ ہے الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، کیونکہ وہ اس کا اہل ہے، وہ اس کا مستحق ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز جس کی بنا پر لوگ ہماری تعریف کریں وہ پرماننٹ نہیں ہے ہماری، اور نہ اپنی ہے. اگر کوئی کسی کی شکل و صورت پہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اگر کوئی کسی کی ذہانت پر کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، کسی کی اولاد کی کوئی تعریف کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. باقی بھی جو نعمتیں ہیں اصل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان اللہ کی ان نعمتوں کو جب مان جاتا ہے نا، تو تبھی اس کے دل سے پھر وہ چیز نکلتی ہے کہ واقعی میرا رب تعریف کے قابل ہے. اس کے لیے غور و فکر ضروری ہے، اور سب سے پہلے انسان کا اپنی ہی ذات پر غور و فکر ضروری ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں مختلف اعضاء کی شکل میں. میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرے جسم کے دل، زبان، ناک، بال، ایک ایک چیز کے اندر بے شمار فائدے ہیں ہمارے لیے. اور جس طریقے پر یہ سارے ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اور جس طرح کام کر رہے ہیں ہمارا جسم، قرآن مجید میں آتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے جان کے اندر، جسم کے اندر نشانیاں موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی ان کو دیکھنا، ان پر غور و فکر کرنا انسان کو دراصل اللہ کا شکر گزار بناتا ہے. یعنی شکر انسان کے اندر تب آتا ہے جب انسان نعمت کو نعمت سمجھتا ہے، اس کو اللہ کا انعام سمجھتا. ہم ڈیزرو نہیں کرتے یہ ساری چیزیں، اللہ جب چاہے جو چیز لے لے سو لے لے، لیکن جو اس نے ہمیں دی اس پر ہمارے لیے لازم ہے کہ پھر ہم اس کی تعریف کریں کہ اس نے ہمیں دیا اور اس کا شکر ادا کریں. تو اب دیکھیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو عارضی ہے، لیکن جو اللہ کا ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو ہم جو ہوتی ہے یا شکر جو ہوتا ہے یہ صرف خوشحالی میں نہیں ہوتا، یہ تکلیف کی حالت میں بھی. بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے. کسی نے بہت اچھی خوبصورت بات کی، کسی بزرگ کا قول ہے کہ جب میں دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیتا ہے اور مجھے وہ چیز دے دیتا ہے جو مجھے چاہیے ہوتی ہے تو میں اس پر بھی خوش ہوتا ہوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ مجھے کوئی چیز نہیں دیتا تو میں اس پر اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں، کیونکہ پہلا میرا فیصلہ تھا، میری چاہت تھی، اور دوسرا اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ کا فیصلہ میرے فیصلے سے زیادہ بہتر ہے. تو میرے حق میں اگر میں کوئی اپنے لیے چیز مانگ رہی ہوں، اپنی اولاد کے لیے مانگ رہی ہوں اور وہ نہیں مل رہی، تو اس میں ضرور کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہے. اللہ کی رضا پہ جب کوئی راضی ہو جاتا ہے تو ایسا بندہ تنگ دستی اور پریشانی اور رنج اور غم اور راحت اور خوشی ہر حال میں پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہتا ہے، اور ہر تکلیف میں وہ اس کی ساتھ ہی نعمت کو یاد کرتا ہے. کیونکہ کوئی تکلیف ایسی نہیں زندگی میں کہ جس کے ساتھ ہمیں نعمتیں نہ ملی ہوں، یعنی اس کے علاوہ ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی. تو تعریف صرف وہ کر سکتا ہے جو تکلیف کے وقت نعمت دیکھ سکتا ہو. اور سب سے پہلے لفظ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے وہ الحمدللہ ہی کے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی اور وہ روح ان کے سر تک پہنچی تو ان کو چھینک آئی اور کہا الحمدللہ رب العالمین. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ یعنی لفظ ایک طرح سے ڈال دیے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم فرمائے. اور قرآن مجید کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے. تو اسی لیے ہم نے یہ کیا کیا کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کیا پڑھے. اللہ کی تعریف ہے تو ہم نے قرآن پاک کی کچھ حدیثوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون الفاظ ہیں تعریف کے، وہ ہم نے اس کارڈ کی شکل میں سارے اکٹھے کر دیے تاکہ انسان دن میں کم از کم یا کسی وقت اگر سارے بیٹھ کے ایک دفعہ اچھی طرح پڑھے، چونکہ ان کے بے شمار فائدے بھی احادیث میں ساتھ ملتے ہیں.
کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے جب بندہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے. ایک شخص جو شاعر تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میں نے شعر میں اپنے رب کی مدح کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب اس کو پسند کرتا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ حمد سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو زیادہ محبوب نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت بہت راضی ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے, حمد کر رہا ہوتا ہے. اور قیامت کے دن افضل ترین بندے وہ ہوں گے جن کے بارے میں آتا ہے کہ افضل عباد اللہ یوم القیامت الحمادون. اللہ کے افضل ترین بندے قیامت کے دن وہ ہیں جو بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں, ہر حال میں تعریف کرنے والے. اور سب سے افضل تعریف جو ہے وہ الحمدللہ کہنا ہے, جو میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا اس کے بدلے میں عطا کرتا ہے. اور یہ بھی ساتھ یہ کہ الحمدللہ کثیرا, اللہ کی تعریف بہت ہی زیادہ. اور خصوصاً جب نماز میں رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک شخص نے ربنا ولک الحمد کے آگے خود ہی اضافہ کر دیا محبت میں, حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو آپ نے فرمایا 30 سے زیادہ فرشتے اس کو اٹھانے کے لیے آئے تھے, نہیں اتنا زیادہ اللہ اس سے راضی ہوا. پھر اسی طرح سب سے پہلا کلمہ صبح اٹھتے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے تو رات کو آخری جو باتیں دعائیں پڑھتے ان میں بھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وکم ممن لا کافی لہ وکم ممن لا موی لہ. کتنے ہی ایسے ہیں جن کو کفایت کرنے والا کوئی نہیں, نہ ہی ان کا کوئی ٹھکانہ ہے. پھر اسی طرح سبح بحمد ربک بالعشی والابکار, صبح و شام خاص طور پر اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے. پھر جو شخص ہر لقمے یا گھونٹ پر الحمدللہ کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جائے, اللہ تو راضی ہو جائے. کھانا پینا تو سب کے ساتھ ہی ہے, تو کتنی دیر لگتی ہے کہ ایک دفعہ پینے کے بعد جب گلاس آپ نیچے کریں تو اتنی دیر میں الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم پینے کے دوران سانس تو لینا ہی ہوتا ہے, اور اسی لیے 3 سانسوں کا بھی حکم ہے کہ انسان ٹھہر ٹھہر کے پیے. پھر اسی طرح لباس پہنتے ہوئے الحمدللہ الذی کسانی ھذا, اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ پہنایا. پھر اسی طرح کسی مصیبت سے زیادہ شخص کو دیکھ کر انسان الحمدللہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس سے بچا لیا. آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. پھر اسی طرح اگر کوئی تکلیف دہ حالت ہو تو اس میں بھی الحمدللہ علی کل حال پڑھے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ جب کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اس وقت بھی انسان اگر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے خاص طور پہ پوچھتے ہیں کہ جب تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لی تو وہ کیا کہہ رہا تھا, تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ تیری تعریف کر رہا تھا, یعنی تجھ سے راضی تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھو, یعنی ایسا گھر کہ جسے دیکھتے ہی سب اس کی تعریف کرنے لگے. پھر اسی طرح مومن کے یہ الفاظ دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہوتے ہیں, آخری جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کے علاوہ. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے ہر حال میں خیر ہے, اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے, اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے.